خیر بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اس معلوماتی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس خاص سفر میں ہم پاکستان کے 12ویں سب سے بڑے شہر سرگودھا کی سیر کر رہے ہیں۔ ایک مقامی گائیڈ ہونے کے ناطے یہ میرے لیے واقعی بہت فخر کی بات ہے کہ میں اس شہر کے چھپے ہوئے خزانے، یہاں کی ثقافت اور لاجواب ذائقے دنیا کے سامنے رکھوں۔ اگر کسی کو ایک ایسی منزل کی تلاش ہے جہاں تاریخ، روایات اور جدید دور کا بہترین سنگم ہو تو یقین مانیے سرگودھا سے بہتر اور کچھ نہیں۔ اور ہاں، جب بھی اس شہر کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلا نام جو ذہن میں ابھرتا ہے وہ ہے شاہین۔ اب یہ صرف ایک پرندے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ عظمت اور بلندی کی علامت ہے، اور اس شہر کا بہت ہی فخریہ لقب ہے۔ اسے بجا طور پر شاہینوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس کا سیدھا تعلق پاکستان ایئر فورس کے بیس مصب سے ہے، اور بھلا 1965 کی جنگ کے اس عظیم پائلٹ ایم عالم کو کون بھول سکتا ہے، جنہوں نے اسی ایئر بیس سے اڑان بھری اور بہادری کی وہ تاریخ رقم کی جو آج بھی ہماری شاندار میراث کا حصہ ہے۔ اچھا، اس سفر میں ہم 4 اہم چیزوں پر نظر ڈالیں گے۔ پہلا حصہ ہے سرگودھا کی فضا اور ماحول، پھر ہم دیکھیں گے یہاں کے تعمیراتی شاہکار، اس کے بعد باری آئے گی کھانوں کی جنت کی، اور آخر میں ہم بات کریں گے یہاں کی ہم آہنگی اور ورثے کی۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سرگودھا کے ماحول اور مناظر کی۔ ذرا تصور کریں، پنجاب کے میدانوں کے بالکل بیچوں بیچ ایک ایسا نخلستان جو تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ اب یہ کوئی چھوٹا سا قصبہ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت وسیع خطہ ہے۔ اندازہ لگائیں کہ یہ 7 تحصیلوں پر مشتمل ہے، جس میں سرگودھا، کوٹ مومن، بھلوال، شاہ پور، سلانہ والی، ساہیوال اور بہرہ شامل ہیں۔ یہ پورا علاقہ 5884 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، اور یہاں تقریباً 4.5 ملین یعنی 45 لاکھ کے قریب لوگ بستے ہیں۔ ایک واقعی عظیم الشان اور جوان شہر۔ اور اگر کوئی یہاں پہلی بار آئے تو سب سے پہلا حسی تجربہ کسی عمارت کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک میٹھی اور تازہ مہک کا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ اعلیٰ معیار کے کینو کی خوشبو ہے۔ سرگودھا پاکستان میں سب سے لذیذ کینو پیدا کرنے کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ باغات سے آتی ہوئی یہ میٹھی خوشبو گویا خود آگے بڑھ کر مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہے۔ لیکن سرگودھا صرف باغات تک ہی محدود نہیں ہے۔ ذرا کرانا ہلز یعنی کرانا کی پہاڑیوں کی طرف تو دیکھیں۔ دریائے چناب تک پھیلی یہ پہاڑیاں اس میدانی علاقے کو بالکل شمالی علاقہ جات جیسا دلکش حسن دے لیتی ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف خوبصورت ہی نہیں، بلکہ انہی پہاڑیوں کا پتھر کرش کر کے پورے ملک کی تعمیراتی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے، یعنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام بھی۔ اب چلتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، جہاں ہم یہاں کی گہری تاریخی جڑوں اور زبردست تعمیراتی منصوبہ بندی پر بات کریں گے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اس شہر کی کہانی 16ویں صدی سے شروع ہوتی ہے، جب یہ جنگجوؤں کا ایک عارضی پڑاؤ ہوا کرتا تھا۔ پھر وقت گزرا اور 1903 میں یہ پاکستان کا وہ پہلا شہر بنا جسے ایک باقاعدہ ماسٹر پلان کے تحت آباد کیا گیا۔ ایک انتہائی منظم شہر۔ 1940 میں سے ضلع کا درجہ ملا، اور پھر 1957 میں یہاں کی مشہور زمانہ گول مسجد تعمیر ہوئی۔ یہ ایک طویل اور شاندار سفر ہے۔ اگر ماضی کے فن تعمیر کا کمال دیکھنا ہو تو بحرہ میں موجود 16ویں صدی کی اس شیر شاہ سوری مسجد کو ہی دیکھ لیں۔ اس کے 3 شاندار گنبد ہیں، جن میں سے وہ جو بالکل درمیان میں ہے وہ تو ایک حقیقی شاہکار ہیں۔ یہ قدیم عمارت اس علاقے کی طویل تاریخی اہمیت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ لیکن ٹھہریے، اب یہ نمبر 200 کیا کہانی سنا رہا ہے؟ اصل میں 1957 میں بننے والی گول مسجد کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اسے نہایت ذہانت سے ٹھیک 200 چلتی پھرتی دکانوں کے بالکل اوپر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ایک کاروباری مرکز اور عبادت گاہ کو ایک ہی جگہ اس خوبصورتی سے یکجا کرنا کمال کی منصوبہ بندی ہے۔ اور اسی مسجد کی وسعت کا اندازہ آپ اس نمبر 5000 سے لگا سکتے ہیں۔ چاروں طرف پھیلے بازاروں کے بالکل وسط میں موجود یہ شاہکار مسجد اتنی بڑی ہے کہ یہاں بے وقت 5000 نمازی بآسانی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ محض ایک مسجد نہیں، بلکہ شہر کے حسن اور سکون کا ایک بڑا مرکز ہے۔ خیر، اب ہم ایک حصے کی طرف بڑھتے ہیں جس کا ہم سب کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے، یعنی کھانوں کی ایک حقیقی جنت۔ ذائقوں کے دیوانوں کے لیے یہ شہر کسی خواب سے کم نہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ سرگودھا کے لوگ اتنے مہمان نواز کیوں ہیں؟ ان کی زندہ دلی کا راز آخر کیا ہے؟ سچ پوچھیں تو یہ گرم جوشی سیدھی ان کے دسترخوان سے جڑی ہے۔ کھانے سے ان کی محبت ہی وہ چیز ہے جو یہاں کی فضا کو اتنا پیار بھرا اور خوشگوار بنا دیتی ہے۔ اور اگر یہاں آ کر کچھ خاص پکوان نہیں کھائے تو سمجھیں سفر ادھورا رہ گیا۔
سب سے پہلے مٹن مکھنی کڑھائی، واہ، اس کا ذائقہ تو بس لاجواب ہے۔ پھر آتی ہے پورے ملک میں مشہور جھال چکیاں کی دال، اور میٹھے میں دنیا کے سب سے بہترین اور تازہ کینو۔ یہ وہ سوغاتیں ہیں جو کسی بھی سفر کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیتی ہیں۔ اب ہم اپنے سفر کے آخری پڑاؤ پر آ گئے ہیں۔ یہ حصہ ہے ہم آہنگی اور مقامی ورثے کا، جہاں ہم یہاں کے لوگوں اور ان کی ترقی پسند سوچ کے بارے میں جانیں گے۔ یہاں کی ہم آہنگی کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال ملاحظہ کریں۔ گورنمنٹ امبالہ مسلم ہائی اسکول کی بنیاد 1905 میں ایک سکھ گردوارے کے طور پر رکھی گئی تھی۔ پھر 1972 سے یہ عمارت ایک ہائی اسکول کے طور پر استعمال ہونے لگی، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ اس کی 1905 والی اصلی تعمیراتی شکل کو آج بھی پوری عزت کے ساتھ محفوظ رکھا گیا ہے۔ یہ ہوتا ہے ورثے کا احترام۔ اسی طرح اس شہر میں قدیم ہندو مندروں کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ گو کہ یہ نشانات وقت کے ساتھ قدرے دھندلے پڑ گئے ہیں، مگر ان کی حفاظت اس شہر کی گہری مذہبی رواداری اور کھلے پن کی ایک شاندار گواہی ہے۔ یہی وہ اصل روح ہے جو اس شہر کو اتنا خاص بناتی ہے۔ اور بالکل اسی کھلے ماحول اور زرخیز مٹی نے ملک کو کیسا شاندار ٹیلنٹ دیا ہے، چاہے وہ کرکٹ کے میدان میں محمد حفیظ اور رانا نوید الحسن کی شکل میں ہو، یا پھر فضاؤں پر حکمرانی کرنے والے ایئر فورس کے عظیم ایم عالم ہوں۔ یہ سب اسی ہم آہنگ معاشرے کے پروردہ ہیں۔ تو دوستو، اس معلوماتی سفر کے اختتام پر ایک سوال ذہن میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر کسی کو سرگودا کی اس رنگین ثقافت اور بہترین کھانوں کا تجربہ کرنا ہو تو اس سے اپنا سفر کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ کیا ان مہکتے ہوئے کینوں کے باغات سے، یا اس زبردست مٹن مکھنی کڑھائی سے، یا پھر کسی قدیم اور شاندار عمارت سے؟ تو کیا خیال ہے، سفر کی شروعات کہاں سے ہونی چاہیے؟